اگر خدا نہ خواستہ مجھے کچھ ہو جائے آپ نے کو فون کرنا ہے, آپ نے ان کو فون کرنا ہے. میرے مطلب کیونکہ میں بعض ایسا ہوتا ہے کہ میں بے ہوش ہو جاتی ہوں. ہمارے یہاں خواتین کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ بیٹا برداشت کرو, کمپرومائز کرو, برداشت کرو. کینسر کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرا نیو بورن ہوا ہے. میں نئے بال آئے میرے, نئی آئی بروز میری آئی ہیں, باڈی کا ایک ایک ٹیشو میرا نیا بنا ہے. ہیرا جی ابھی روئی ہیں؟ بہت موت کو قریب سے دیکھا. سارے وہ بالکل ہولیا بدل گیا, بال چلے گئے, آئی بروز چلی گئی. اچھا. جب میں اپنے بچوں کی شکل دیکھتی ہوں نا تو مجھے اس ٹائم مجھے یہ دوبارہ سے ایسا لگتا ہے کہ زندگی میرے اندر آ گئی ہے. آپ نے کینسر کو ہرایا, یعنی کہ آج کیمو لگی اور نیکسٹ ڈے ان کی پیپر پریزنٹیشن ہوتی تھی. واپسی کا سفر میرا شروع ہو گیا ہے. اچھا. اب مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ اب جیسے اگر مجھے ایک دن بھی فالتو مل رہا ہے تو یہ اللہ کی بلیسنگ ہے. جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. میرے ساتھ آج جو ایک موٹیویشنل سٹوری ہے جن کی, ہیرا صاحبہ موجود ہیں. یہ کینسر سروائیول ہیں. کیسے ان کو پتا چلا, کیسے ڈائگنوز ہوا, اور اس کے بعد ان کی زندگی جو آج آپ کے سامنے اتنی حشاش مشاش نظر آ رہی ہے, ان کو ایک ایوارڈ سے نوازا گیا ہے, یہ اپنی لائف کی جرنی میں بتائیں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. اللہ پاک آپ کو صحت دے. شادی جب ہوئی بالکل آپ ٹھیک تھے؟ بالکل. اچھا, کیا کیا ہوا تھا شادی سے پہلے؟ شادی سے پہلے میں نے ماسٹرز کیا ہوا تھا انٹرنیشنل ریلیشنز میں, اور اچھا. میں پی ٹی وی میں انٹرنشپ کر رہی تھی جس ٹائم میری شادی ہوئی ہے. اس کے بعد شادی کے بعد میں نے مطلب 10 سال بعد پھر میں نے دوبارہ سے اپنی فیلڈ جوائن کی. اچھا, شادی کے 10 سال بعد؟ 10 سال بعد کیوں؟ میں ہاؤس وائف تھی بیسیکلی. جیسے کہ میرے ایک بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی تھی. بیٹے کی؟ بیٹے کی. اچھا. تو 7 ماہ کا تھا جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو میں ڈپریشن میں چلی گئی تھی. اچھا. اس ٹائم مجھے میرے چاچو نے ایک موٹیویشن مجھے کیا کہ بھائی تمہیں لکھنا چاہیے. اچھا. کیونکہ میرا جس زمانے میں نے اپنا ماسٹر کمپلیٹ کیا تھا تو میں اس ٹائم میں نے تھیسس کیا تھا کلچر ڈپلومیسی پہ. اچھا. تو وہ جو پاکستانی وہ پہلا تھیسس تھا میرا, اور انٹرنیشنل بھی سیکنڈ تھیسس تھا. اچھا. تو بات چچا کو پتا تھی, چچا نے کہا تمہیں کام کرنا چاہیے, کچھ کرنا چاہیے. کیونکہ آپ ڈپریشن میں تھی بیٹے کی وجہ سے. اچھا. تو پھر انہوں نے جو ہے وہ پھر میں نے اسٹارٹ کیا. جب میں نے اپنے لیے اپرچونیٹیز دیکھی تو ہر بندہ مجھے یہ کہتا تھا کہ جی آپ کے پاس تو ایکسپیرینس نہیں ہے. اچھا. تو پھر لکیلی کہ ایک میری مینٹور ہیں میم فرحت آصف, انہوں نے پھر چانس دیا مجھے اپنے اس میں, کیونکہ بیسیکلی وہ بھی ڈپلومیٹک نیوز پیپر چلاتی تھی میگزین. تو انہوں نے مجھے چانس دیا تو ان کے ساتھ بھی میں نے کچھ ایسا کام کیا. تو الحمدللہ کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنی ریکگنائزیشن دی کہ ایز اے ریسرچر اور ایز اے فارن پالیسی اینالسٹ میری جو ہے وہ انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہچان بنائی. ماشاءاللہ. بس اچھا. یہ پھر یہ کہ جب میں ٹریک پہ تھی تو میں یو ایس ایمبیسی میں فیلوشپ کر رہی تھی ایک, ادھر سے پھر مجھے ڈائگنوز ہوا کہ مجھے جو ہے وہ کینسر ہے. اچھا. بریسٹ کینسر ہے مجھے. پھر انہوں نے جو ہے ڈاکٹر سے جب کنسرن کیا, سارا کچھ کیا, پھر سرجری کے بعد ڈائگنوز فردر ہوا کہ جی یہ تو اسٹیج 1 نہیں ہے. اس ٹائم اسٹارٹنگ میں اسٹیج 1 انہوں نے کہا تھا. جب اچھا. اسٹیج تو جب سرجری کے بعد ڈائگنوز ہوا تو پھر مجھے پتا لگا کہ جی یہ تو اسٹیج 3 ہے. اچھا. اور اس سے پہلے انہوں نے ڈاکٹر نے مجھے کہہ دیا تھا کہ جی صرف آپ کی سرجری ہوگی اور ریڈیشن ہوگی بس. لیکن جب اسٹیج 3 نکلی تو انہوں نے کہا جی اب تو کیمو بھی ہوگی. اور میرے پورا اگلا سال میرا پورا لائن اپ تھا انٹرنیشنل کانفرنسز کی وجہ سے, پیپر پریزنٹیشن کی وجہ سے, سب کچھ لائن اپ تھا میرا. تو بس پھر یہ ہوتا تھا کہ جب کیمو لگتی تھی مجھے تو کیمو سے اگلے دن میری جو ہے وہ پھر پیپر پریزنٹیشن ہوتی تھی. نیکسٹ ڈے؟ بالکل نیکسٹ ڈے ہوتی تھی. اور یہ 3-4 دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ کل میری کیمو لگی ہے اور آج میں پیپر پریزنٹیشن کر رہی ہوں, دے رہی ہوں. تو اس میں اتنی ہمت ہوتی تھی آپ میں؟ بس وہ کرنی کیمو کے پڑتی بعد تو کہتے ہیں بندے کو بڑا بخار اور بڑا ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ جیسے تیسے ہمت کر کے میں کر لیتی تھی, لیکن اس کے بعد جو میں بھگتتی تھی وہ مجھے. اچھا. پھر اس کے بعد یہ کہ پھر سارے وہ بالکل ہولیا بدل گیا, بال چلے گئے, آئی بروز چلی گئی. اچھا. تو بہت زیادہ مسئلے مسائل
ہوئے کیونکہ باڈی بالکل آپ کا جو ڈکلائن کی طرف چلی جاتی ہے, آپ کے ناخن بالکل ختم ہو جاتے ہیں سب کچھ. تو اس کے بعد پھر میں نے وومن اویئرنیس پہ کام شروع کیا کہ کیونکہ جو بیماری کینسر اویئرنیس بیسیکلی ہماری خواتین ابھی لوگوں کو پتہ ہے کس طرح سے جو ہے وہ اس کو ڈائگنوز کرنا ہے. جی جی خواتین کو ہی پتہ ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ جب ایک کینسر پیشنٹ ہے تو اس کو کس طرح کے مسائل پیدا ہوں گے بعد میں. اس میں بیسیکلی اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے, جو کہ میں نے فیل کی ہے. اب میں کلوزلی میں نے ایک پیپر پریزنٹ کیا شوکت خانم میں ہی کیا, حالانکہ میرا وہاں سے علاج ہو رہا ہے. میں نے وہیں پہ انہی کی کانفرنس میں جا کے ایک پیپر پریزنٹ کیا کہ بھائی مجھے کینسر کے دوران مجھے یہ مسائل آ رہے ہیں. اچھا. تو الحمدللہ انہوں نے ریکگنائز کیا اس کو, ایک پوسٹر اس کا بنا. تو پھر اس کے بعد ریڈیشن ہوئی, تو اب آپ کے سامنے ہوں آج میں. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, اپنے بچوں کے سر پہ سلامت رہیں. کتنے بچے ہیں ماشاء اللہ؟ میرے 2 بچے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بیٹی بیٹا؟ بیٹی بیٹا دونوں. اچھا ماشاء اللہ. جب آپ کو یہ کیمو لگتی تھی تو وہاں پہ اور بھی لوگ ہوں گے, اور بھی عورتیں ہوتی تھیں, بالکل. تو آپ کے اندر اتنی موٹیویشن کیسے آئی, یعنی کہ بیٹے کی ڈیتھ کے بعد آپ ڈپریشن میں چلی گئی تھی, اس کو پھر آپ نے کیسے جو ہے وہ مینج کیا؟ بیسیکلی جب میں اپنے بچوں کی شکل دیکھتی ہوں نا, تو مجھے اس ٹائم مجھے یہ دوبارہ سے ایسا لگتا ہے کہ زندگی میرے اندر آ گئی ہے. کیونکہ اس ٹائم جب مجھے ڈائگنوز ہوا نا, تو میں نے پہلی دعا اللہ تعالیٰ سے یہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ بس مجھے اتنی مہلت دے دیجیے کہ میں اپنے بچوں کے فرائض اچھے طریقے سے ادا کر سکوں. کیونکہ مجھے دنیا پہ ٹرسٹ نہیں ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, کہ مجھے ٹرسٹ نہیں ہے کسی ریلیٹیو پہ, ٹرسٹ نہیں ہے مجھے, کیونکہ کرانا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہوتا ہے, لیکن جو ماں باپ کر سکتے ہیں انسان کے لیے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. بالکل. تو بس میں نے یہی اللہ تعالیٰ سے, پھر جب میں ان کو دیکھتی ہوں تو مجھے ہوتا ہے کہ میں نے ان کے لیے جینا ہے, اور سیلف موٹیویشن ہی آپ کو جو ہے کینسر کو ہرا سکتی ہے, ورنہ تو بہت مشکل ہوتا ہے. آپ نے کینسر کو ہرایا, یعنی کہ آج کیمو لگی اور نیکسٹ ڈے ان کی پیپر پریزنٹیشن ہوتی تھی, جن کی یہ پھر پریپریشن کرتی تھی اور پھر یہ تیار کر کے نیکسٹ ڈے جا کے دیکھے کتنی بار ہوا ہے. حالانکہ کیمو کے بعد بندے کی حالت وہ نہیں رہتی. ہیرا جی مجھے یہ بتائیے کہ کینسر سے پہلے کی زندگی اور بعد کوئی ڈفرنس آیا؟ بہت ڈفرنس آیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ مجھے پتا ہوتا تھا کہ جی پوری دنیا میرے ساتھ چل رہی ہے. اچھا. اب مجھے پتا ہے کہ میں ہوں تو زندگی ہے, میں ہوں تو بچے ہیں. مطلب پہلے میرے اندر سیلف کیئر نہیں تھی, پہلے یہ ہوتا تھا میں دوسروں کے لیے جیتی تھی. اچھا. اب یہ ہے کہ اب مجھے پتا ہے کہ اگر میں ٹھیک ہوں تو میرا گھر ٹھیک ہے. بالکل. اس کے مطلب پہلے مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے, پھر اس کے بعد میں نے اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ اس ٹائم مجھے موزے دکھائے کہ کبھی کبھی مجھے آج آپ کے سوال سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ کیمو میں ایسا ٹائم بھی تھا جس ٹائم پہ میرے اور میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں تھا. اچھا. کہ مطلب آپ کسی کو ایکسپریس نہیں کر پاتے کہ جی اتنا پین ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, کہ مطلب میں نے کبھی زندگی میں انگلیوں کے جوڑوں کی میں نے تکلیف نہیں دیکھی, ناخنوں میں درد ہو رہا ہوتا تھا. تو یہ چیز اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. جی اللہ کو پتہ ہے کہ میرے بندے کو تکلیف دی ہے, اور اس کے علاوہ آپ کسی کو بتا نہیں سکتے کہ آپ کی تکلیف ہے. ہاں, یہ سامنے والا فیل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, ورنہ جو تکلیف آپ برداشت کرتے ہیں وہ آپ کو پتا ہوتا ہے. تکلیف سے وہی کینسر پیشنٹس میں انفارچونیٹلی تکلیف وہی فیل کرتا تھا جو خود گزرے. بالکل. مطلب جتنا ابھی ہم جب ہاسپٹل میں بات کر رہے ہوتے تھے ساری خواتین, تو وہ بہتر سمجھ سکتی تھی ہمیں کہ جی وہ سمجھتی نہیں کہ اچھا تمہیں بھی یہ ہو رہا ہے, اچھا مجھے بھی یہ ہو رہا ہے, اچھا اب تمہیں یہ ہوتا ہے. اچھا. تو اس طرح سے وہ ایک ہمارا بانڈ بن جاتا ہے ان کے ساتھ, کینسر پیشنٹ کے ساتھ. وہ کینسر فیلو ہو جاتے ہیں سر. کینسر فیلو ہو جاتے جی. ہیں. اچھا, بعد میں پھر جب اللہ کے آپ نزدیک ہوتی تھی کیمو کے دوران, تو کیا باتیں ہوئی ان کا, پھر اللہ نے کوئی رسپانس بھی دیا؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی آپ کے اندر ایسی ہمت دے دیتے ہیں کہ آپ کو نہیں سمجھ آتا. کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہلے مجھے لگتا تھا, میں بتا رہی ہوں میں نے پورا 1 سال 2 سال کی پلاننگ کی ہوئی تھی میں نے. اچھا. لیکن جب مجھے پہلی یا دوسری کیمو میری ہوئی ہے نا, تو میرا وہ دنیا سے کنیکشن ختم ہو گیا. مجھے یہ تھا کہ جب کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کس چیز سے گزر رہی ہوں, تو میں پھر کس کے لیے جی رہی ہوں. مطلب جہاں میں نے جانا ہے, کیونکہ مجھے ایسا فیل ہونا شروع ہوا کہ جیسے کہ وہ چیز ختم, مطلب کیسے
वापसी का सफर मेरा शुरू हो गया है। अच्छा। अब मुझे ये फील होता है कि अब जैसे अगर मुझे एक दिन भी फालतू मिल रहा है हाँ। तो ये अल्लाह की ब्लेसिंग है। जी बिल्कुल। अब मुझे पता है कि जिसने मुझे भेजा है वो मुझे वापस बुला रहा है, हाँ। तो मुझे उसके लिए तैयारी करनी है। ये फील होता है आपको? अब ये होता है मुझे फील कैंसर के बाद? कैंसर के बाद। उससे पहले तो ठीक है, मौत आएगी आ जाएगी, देख हाँ। लेंगे हम लोग। अब ऐसे लगता है कि वापस जाने वाली हैं आप? वापस आने वाली, क्योंकि उससे ऐसे महसूस होता है ना कि जब आपको कभी जिंदगी में आपने ये नहीं सोचा होगा कि कैंसर हो जाएगा आपको, जब यहाँ तक हो जाए आपको, उसके बाद जब मेरा जैसे कैंसर के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा न्यू बॉर्न हुआ है। मैं नए बाल आए मेरे, नई आईब्रोज मेरी आई है, बॉडी का एक एक टिश्यू मेरा नया बना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरा जो है वो एक अल्लाह ताला ने दोबारा पैदा किया, दोबारा नई जिंदगी मिली है। दोबारा जिंदगी दी है। और दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने अब मुझे चांस दिया गया है जो हाँ इस चीज को जो है वो बेहतर तरीके से गुजारो आप। बिल्कुल। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप, और अभी आप क्या करते हैं? कैंसर से पहले और बाद में ये तो डिफरेंस आया ना कि आप कह रहे हैं कि एक एक दिन अब कीमती है मेरे लिए। आप उससे ज्यादा काम करती हैं या कम करती हैं? मैं उससे ज्यादा करती हूँ क्योंकि मेरे पास अब टाइम नहीं होता। मुझे इतना पता होता है कि मैंने ये भी करना है, क्योंकि उसके साथ मैंने बहुत सारी चीजें और अपने लिए घोड़ ली। पहले मैं सिर्फ जो है एक डिप्लोमेसी का काम कर रही होती थी, मैं सहाफत का काम कर रही होती थी, रिसर्च पेपर का काम कर रही होती थी। लेकिन अब मुझे पता है कि भाई मेरे पास अल्लाह ताला ने मुझे एक चीज से गुजारा है, वो है खवातीन की सेहत। मैं अब उसके हवाले से मैं काम करती हूँ। मैं उनके घर वालों को एजुकेट करती हूँ कि भाई जो भी खवातीन है कि भाई जो कैंसर से गुजर रही हैं, तो भाई वो अब इस काबिल नहीं रहती कि आप वो घर के काम करें, वो किसी और चीज को देखें, तो उनको स्पेशल केयर की जरूरत होती है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस वक्त अभी अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल। तो अब उसका ये कि मैं अब उस चीज में आ गई, क्योंकि हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है, बीमारी के बारे में तो डॉक्टर से ज्यादा बेहतर कोई नहीं बता। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि भाई मैं घर में कैसे मैंने सरवाइव किया है। हाँ। और मैं किस तरीके से जो है अब मैंने फिर ये इस तरह से करके अपने आप को और अपने ऊपर जिम्मेदारियां डाल दी कि भाई मुझे ये बीमारी हुई है, तो अगर किसी और को ये बीमारी खुदा ना खास्ता होती है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको बताऊं कि इसे हार नहीं माननी, इसको ऐसे झेलना है। बिल्कुल। यानी कि आपने जब कैंसर हुआ तो आपने ये ठान ली कि अब मैंने डिप्रेशन में नहीं जाना, मैंने इससे लड़ना है। अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना कैंसर का, वो साउथ एशिया में पाकिस्तान लीडिंग कर रहा है, लीड पे है। सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट 1 लाख पिछले साल तक पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ है, ये साउथ एशिया में सबसे ज्यादा है। अच्छा। और उसका जो मेन कॉज आ रहा है वो आ रहा है डिप्रेशन। ओके। कि जी खवातीन की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हमारे यहाँ उनके साथ सोशल इनजस्टिस हो रही होती है, बहुत सारे घरेलू मसाइल होते हैं, तो हमारे यहाँ खवातीन को कहा जाता है कि जी आप बेटा बर्दाश्त करो, कॉम्प्रोमाइज करो, बर्दाश्त करो। वो चीज होते होते जो है ना वो एक डिप्रेशन का एक वो बन जाती है। अब जैसे मेरा एक छोटा सा, मतलब मेरे लिए तो वो छोटा सा नहीं है, लेकिन कोई सुनेगा तो ये कहेगा कि जी बेटे की मौत जो है वो छोटा सा एक वो है हादसा, लेकिन वो छोटा सा हादसा मेरे लिए एक बहुत बड़ा डिप्रेशन बन गया। बल्कि जब मेरा छोटा बेटा पैदा हुआ, सबसे छोटा बेटा, वो 7 महीने बाद पैदा हुआ, तो मुझे इतना खौफ था कि वो 1.5 साल तक मैंने उसको पाला नहीं। मेरी मदर ने उसको पाला कि मैं इतनी डरी हुई थी कि कहीं इसको भी कुछ ना हो जाए। यहाँ इस हद तक आप चले गए डिप्रेशन में? कि मैं मतलब मेरी अम्मी संभालती थी उसको। वो तो जब 1.5-2 साल का संभलने के काबिल हुआ तब मैंने उसको जो है वो क्या कहते हैं उस संभालना शुरू किया। बल्कि अम्मी ने जबरदस्ती मुझे दिया। अच्छा। कि भाई अम्मी ने कहा भाई संभालो, इसको हमारी औलाद है ये। हाँ। तो बल्कि जब मुझे याद है कि मेरी अम्मी जा रही थी कहीं, तो पहली बार जब उसको छोड़ के गई है तो उसकी आंखों में ऐसे आंसू थे कि उसके दादाबू ने कहा कि जो है ना ये आज इसकी माँ गई है। हाँ। कि मतलब माँ, वो मुझे ऐसा समझ रहा होता था कि जैसे पता नहीं घर का कोई फर्द है। अच्छा। माँ मेरी जो है वो मतलब नानी जो है वो माँ है, उनको मामा कहता था। मतलब मामा नहीं, बोलता नहीं था, लेकिन अच्छा, समझता उनको ये था। ठीक है। फिर आपने उनको गले से लगाया तो फीलिंग आई कि माँ तो मेरी ये है। माशाल्लाह। क्या पैगाम देंगी खवातीन को? खवातीन आप एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है औरतों के लिए। पैगाम ये असल में मेरे लिए भाई जो भी है, सबसे पहले आपका आप है, आपने अपने आप को पहले देखना है, उसके बाद जो है आपने अपने बच्चों को देखना है। बाकी जो भी चीजें आती है वो सेकेंडरी हो जाती है। जब आप आपके ऊपर पड़ती है ना तो आपको पता होता है कि भाई मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं।
بالکل اس کے علاوہ جو ہے نا بس جو بھی کرنا ہے اپنے ان کی چاروں طرف میں کرنا ہے. بالکل. تو باقی آسانی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. جہاں اللہ تعالیٰ نے مشکلات لکھی ہوتی ہیں وہیں اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں آسانیاں بھی دی ہوتی ہیں. تو یہی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ بھی مشکل تو آ گئی ہے تو آسانی کیسے ہے. ہیرا جی کبھی روئی ہیں؟ بہت دفعہ. موت کو قریب سے دیکھا؟ موت تو جب کینسر پیشنٹ نا میرے خیال ہے ایک ایک سانس کے لیے لڑتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب مجھے کیمو لگی تھی، لاسٹ کیمو تھی، تو میرا ایچ پی جو تھا وہ 1 پہ چلا گیا تھا. اچھا. اور مجھے سانس ایک ایک سانس کے لیے میں لڑ رہی تھی. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ کبھی کنڈیشن خراب ہو جاتی تھی پہلے ریڈیشن کیمو، یا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ میں بے ہوش ہو جاتی تھی، تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید اب میں دوبارہ نہیں اٹھوں. لیکن اس ٹائم ایسے مجھے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اور جیسے کوئی ذاتی طاقت کوئی اندر میرے اندر سے آ گئی ہے کہ جس نے مجھے اٹھایا ہے. نہیں اٹھے؟ اٹھے آپ کی ضرورت ہے. اب بھی ضرورت ہے، اٹھے ہم. تو بلکہ جب اب میرے بچے اتنے ٹرینڈ ہو گئے ہیں کہ اب ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی میں نے ان کو بتایا ہوا ہوتا ہے کہ بیٹا اگر خدا نہ خواستہ مجھے کچھ ہو جائے آپ نے کو فون کرنا ہے، آپ نے ان کو فون کرنا ہے. میرے مطلب کیونکہ میں بعض ایسا ہوتا ہے کہ میں بے ہوش ہو جاتی ہوں کہ مطلب جیسے کوئی میڈیکل کنڈیشن سم ٹائم بن رہی ہوتی ہے، بی پی لو ہو رہا ہوتا ہے، شوگر لو ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ میرے ساتھ نہیں ہوتا، یہ ہر کینسر پیشنٹ کے ساتھ ہوتا ہے. کیونکہ کینسر پیشنٹ کی ایک الگ قسم کی انرجی ہوتی ہے. وہ ذرا سا بھی ٹراما برداشت نہیں کر سکتے، ذرا سے بھی وہ مطلب ان کے ساتھ اب اور مسائل شروع ہو چکے ہوتے ہیں جو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے. تو مطلب یہ ہر ان کے ساتھ. بہت شکریہ آپ نے اتنا وقت دیا جی. آپ نے آج ہیرا جی کی کہانی سنی. مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد آپ یہ نہیں کہیں گی کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے تو اپنا ایک ایک قیمتی جو لمحہ ہے وہ اللہ کی یاد میں اور اپنے آپ کو مینج کرنے میں گزاریں، کیونکہ آپ کے علاوہ آپ کا اور آپ کے بچوں کا کوئی نہیں ہوتا. تو خود اپنے آپ کو جو ہے وہ ہمت دیں. لوگوں کی نہ سوچیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. کوئی کسی کو فرق نہیں پڑتا. آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اور اگلی انشاءاللہ موٹیویشنل سٹوری کے ساتھ جلدی شو میں آئیں گے. اللہ حافظ.